اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دھوکے باز اسمگلروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اسمگلنگ کرنے کے لیے قانون اور جدید ٹیکنالوجی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی مگر پکڑے گئے۔ ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، اور اکثر اوقات یہی بھوک انسان کو قانون سے ٹکرانے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ انسان بھوک ختم کرنے کے لیے غلط راہ کا انتخاب کرتا ہے اور پھر لالچ اسے اسی راستے پر لے چلتی ہے، لیکن برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار جرم کرتا ہے اور پھر جرم کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر جرم کے پیچھے سب سے بڑی کہانی بھوک کی چھپی ہوئی ہے۔ بھوک انسان کو قاتل، چور اور اسمگلر بھی بنا دیتی ہے۔ انسان یہ سمجھ کر بھی جرم کیے چلا جاتا ہے کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ اسمگلرز تو اس بارے میں بڑے تیز ترار واقع ہوتے ہیں اور قانون کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں، لیکن قانون آخر قانون ہے۔ اس کے ہاتھ مجرم کے پیروں سے اس کے سر کی چوٹی تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ناظرین، جب سے ایئرپورٹس اور سرحدوں پر جدید اسکیننگ سسٹم آیا ہے، تب سے اسمگلنگ کے انداز بھی بدلے ہیں۔ اسمگلروں نے غریب اور عام لوگوں کو ہیروئن، ہیروں، سونے اور جواہرات کے لیے استعمال کرتے ہوئے ان کے جسم کے اندر ان چیزوں کو چھپا دیا، لیکن اسکیننگ کے دوران وہ کسی نہ کسی صورت پکڑے ہی گئے۔ کوئی اسمگلر اپنے پیٹ میں سونا اور ہیروئن چھپاتا ہوا پکڑا گیا، کوئی مخصوص مقامات پر ایسی چیزیں اسمگل کرنے کی کوشش کرتا پکڑا گیا۔ خواتین نے تو اس غرض سے کئی بار انسانی نفسیات کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والوں کو دھوکہ دیا، مگر مشینوں نے انہیں پکڑ ہی لیا۔ اسمگلروں کے ان بڑھتے ہوئے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے دنیا میں حکومتوں نے قوانین بنائے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں حکومت کو بتائے بغیر اور ٹیکس ادا کیے بغیر نہیں لے جا سکتی، لیکن کچھ لوگ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ان قوانین کو توڑ بیٹھتے ہیں اور پھر ان کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی اسمگلنگ کا ایک حیران کن اور دلچسپ واقعہ پیش آیا بھارت کی ریاست کیرالہ میں۔ کیرالہ کے علاقے کا غریب رہائشی نوجوان نوشاد شارجہ سے 1 کلوگرام سونا اسمگل کرنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ناظرین، نوشاد نے سونا اسمگل کرنے کا انوکھا طریقہ اپنایا تھا۔ اس نے اپنے سر کے اوپری حصے کے تقریباً تمام بال کاٹ کر سونا رکھنے کی جگہ بنا لی۔ نوشاد نے سونے کو ایک کالے کاغذ میں لپیٹ کر اپنے سر پر رکھا اور ویگ یعنی نکلی بالوں کو سر پہ پہن لیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے سر کے اوپر 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے۔ تاہم جب نوشاد شارجہ سے کیرالہ پہنچا تو ایئرپورٹ انتظامیہ کو اس پر شک گزرا، جس کے بعد انتظامیہ نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی اور تلاشی کے دوران اس کے سر پہ موجود وگ کے نیچے سے 1 کلو سونا برآمد کر لیا۔ انتظامیہ نے نوشاد کو حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ نوشاد سے مزید پوچھ گچھ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ بھارت سونے کے زیورات کی بہت بڑی منڈی ہے اور دنیا بھر میں بھارت کے بنے سونے کے زیور بہت پسند کیے جاتے ہیں، لیکن بھارت میں سونے کی بہت زیادہ کھپت کی وجہ سے دوسرے ممالک سے سونا درآمد کرنا پڑتا ہے اور اس کے ٹیکس کی ادائیگی کی وجہ سے سونا مہنگا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کچھ لوگ سونا اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کل ٹیکنالوجی کے اس دور میں کوئی بھی چیز چھپا کر ایئرپورٹ سے لے جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور ایسے ہی نوشاد بھی گرفتار ہو گیا۔